بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین۔ تیمم کے اندر یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے جائیں، 1 مرتبہ چہرے کے لیے اور 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کے لیے کوہنیوں تک۔ تیمم کا پس منظر کیا ہے وہ تو کل والی حدیث مبارکہ میں آیا تھا، لیکن آج کچھ مسائل آپ کو بتاؤں۔ تیمم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کی جگہ پر رکھا ہے۔ اگر کسی آدمی کو احتلام ہو گیا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، ابھی اس کو پانی نہیں مل رہا، یا پانی تو ہے لیکن نہانے کی وجہ سے بیماری کا خطرہ ہے، یعنی کوئی عذر پیش آ گیا، تو وہ صرف یہی تیمم کرے، اس کا غسل ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو وضو کرنا ہے اور پانی نہیں مل رہا یا کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو بھی اسی طرح کا تیمم کرے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ پانی ملتا ہی نہیں ہے، اس کو اندازہ ہے کہ پانی میرے پاس بھی نہیں ہے اور ارد گرد میں کہیں ملے گا بھی نہیں، کم از کم 1 میل تک دور ہونے کا یقین ہو، 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے، تو پھر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اندازہ ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ کے فاصلے پر پانی مل جائے گا، تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، وہاں سے جا کر کے پانی حاصل کرنا ہوگا۔ اور جنگل کے اندر اگر آدمی ہے، سواری پر جا رہے ہو، تو بھی آپ کو پہلے پانی کی تلاش کرنی ہوگی، نہیں ملتا تو پھر آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی کی تلاش کس طرح سے کریں گے؟ کسی سے پوچھ لو، کوئی نہیں مل رہا تو ہریالی دیکھو، گھاس وغیرہ کہیں اگا ہوا ہے تو اندازہ ہو جائے گا کہ پانی ہے۔ کوئی پرندے کہیں بیٹھ رہے ہیں، اندازہ ہوگا کہ یہاں پانی ہے، تبھی پرندے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو تسلی ہو جائے کہ پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی تو ہے لیکن سامنے پانی کے قریب سانپ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو مار نہیں سکتے، مارنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کوئی درندہ کھڑا ہوا ہے، اسی کے خطرے کی وجہ سے آپ پانی کے قریب نہیں جا سکتے، تو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم تو ہے، پانی تو ہے لیکن سامنے دشمن بیٹھا ہوا ہے، خطرہ ہے کہ مجھے مارے گا، تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن بیماری ایسی لگی ہوئی ہے، سمجھتا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا، پانی کو ہاتھ لگاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، یا بیماری یقیناً بڑھ جائے گی، صرف شک کی وجہ سے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سردی لگ رہی ہو اور بولے میں تیمم کرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کتنی بھی سردی ہو، سردی کی وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بیماری کے لیے بھی آپ کو تجربہ ہو کہ فلاں بندے کو اس طرح کی بیماری تھی، اس نے نہایا تھا یا وضو کیا تھا پھر مر گیا تھا، تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یا پھر کوئی ماہر ڈاکٹر دیندار وہ بولے بھائی اس بیماری کے اندر پانی کو ہاتھ لگاؤ گے، پانی جسم کو لگاؤ گے تو مرنے کا خطرہ ہے، تو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ جب دل چاہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، نہیں۔ اور تیمم اسپتال وغیرہ کے اندر ہیں، کہیں بھی ہیں، گاڑی کے اندر ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ کس چیز پر کرنا ہوگا؟ جو بھی مٹی ہو یا مٹی کی طرح کی کوئی چیز ہو، پتھر ہے، ڈھیلا ہے، اینٹ ہے، بلاک ہیں یہ سیمنٹ کے۔ کبھی کبھار اسپتال کے اندر آدمی کو
اور وہاں داخل ہوتا ہے یا کیا مریض پانی استعمال نہیں کر سکتا، ان کے لیے بہتر یہ ہے کوئی اینٹ یا بلاک اپنے پاس منگا لیں، وہاں پڑا رہے، جب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہو اسی پر 2 مرتبہ یوں ہاتھ ماریں، ہاتھ مار کر کے پھر اس کو جھاڑ دیں یا پھر منہ کے ذریعے سے ہوا کے ذریعے سے پھونک دیں، پھر پورے چہرے کو اچھی طرح سے ملیں کہ پورے چہرے میں سے ذرہ بھی رہ نہ جائے، جیسے وضو کے اندر کرتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اسی بلاک پر، اینٹ پر، مٹی پر، دیوار پر، کہیں بھی یہ ہاتھ ماریں، پھر اسی کو تھوڑا سا جھاڑ دیں، پھر دائیں ہاتھ کو اچھی طرح، بائیں ہاتھ کو اچھی طرح، لیکن انگلیوں کے خلال بھی کرنا ہوگا، کوہنیوں تک کے لیے اچھی طرح سے مسح بھی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی عورتوں وغیرہ کوئی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو انگوٹھی اتار کر نیچے تک بھی ہاتھ گھمانا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے تیمم کا طریقہ۔ لیکن اگر آپ نے تیمم کیا تھا پھر آپ کو پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نہانے کے لیے تیمم کیا تھا تو نہانا ابھی دوبارہ پانی سے نہانا پڑے گا۔ وضو کے لیے تیمم کیا تھا تو ابھی جب پانی ملا تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا، آپ کو نئے سرے سے پھر وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے اللہ نہ کرے اس کے ہاتھ بازو وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں بازو، تو بھی اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یوں صرف چہرہ جا کر کے دیوار پر ملے اور اس کو تیمم کر کے، یہی اس کا تیمم ہے اور نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور عضو نہ یہ تیمم کرنا وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کسی اور کو بول دے کہ بھائی مجھے تیمم کرا دو، پھر بھی نماز اس کے اوپر معاف نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پانی بھی نہیں مل رہا اور ایسی جگہ بھی نہیں ہے، مٹی وغیرہ بھی نہیں ہے جس کے اوپر ہاتھ لگا کر کے تیمم کر سکے، مٹی جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جس حال میں ہے اسی حال میں بغیر تیمم کے بھی نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن پھر جب پانی ملے گا تو پھر وضو کر کے دوبارہ پھر اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور تیمم کے ایک مرتبہ تیمم کر لیا، اس سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، نماز ہی کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہی کوئی ایسا مریض ہو پانی استعمال نہیں کر سکتا، عصر کے نماز پر اس نے تیمم کر لیا، ابھی عصر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن وغیرہ پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھ سکتا ہے، مغرب عشاء پڑھے تو بھی اسی ایک ہی تیمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے وضو کی طرح۔ خیر اگر کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ آ جائے مجبوری کا، نہانے کا تیمم کرنا ہو یا پھر اسی وضو کا تیمم کرنا ہو، وہ پھر پوچھ کر کے یہ کر لیا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے یہ بھی آسان ترین عمل بتا دیا کہ جہاں کہیں ہو پانی ملے نہ ملے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی، پیغمبر کریم کے سیرت کو، سنت کو سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔